ایک ایسا شہر جسے پوری طرح الٹ دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی قوم تھی اور آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پر اس طرح نازل ہوا کہ آج بھی وہ جگہ دنیا کے لیے ایک نشانی ہے؟ آج کی کہانی آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ داستان ہے حضرت لوط علیہ السلام کی، ایک ایسے نبی کی جو تنے تنہا ایک پوری قوم کی برائیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صدوم شہر میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ بہت ہرا بھرا اور خوشحال تھا، مگر یہاں کے لوگ اتنے ہی سرکش اور بد کردار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایسے کام شروع کر دیے تھے جو ان سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیے تھے۔ ارے چھوڑو، زندگی کا مزہ لو۔ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ سب ٹھیک ہے، فکر کیوں کرتے ہو؟ برائی کو انہوں نے اپنا لباس بنا لیا تھا اور گناہ کو مذاق سمجھتے تھے۔ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ چھوڑو ویسا دیکھ کے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں رات دن سمجھاتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ راستہ تباہی کا ہے۔ مگر وہ لوگ ہدایت کی باتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ کہتے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ ہاں لے آؤ، کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک نبی کا دل اس وقت کتنا دکھتا ہوگا جب اس کی اپنی قوم ہدایت کی بجائے ہلاکت مانگتی ہے۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ نہایت حسین نوجوان مہمان بن کر آئے۔ آپ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کی نیت کیسی ہے۔ آپ نے انہیں چھپانے کی کوشش کی، مگر خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئی۔ دروازہ کھولو، ہم دیکھنا چاہتے، کچھ تو چھپا رہے ہو۔ وہ منظر کتنا دردناک ہوگا جب ایک نبی اپنی ہی قوم کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، ہمیں اندر آنے دو، ہم نہیں رکیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ تبھی ان مہمانوں نے راز کھولا۔ اے لوط، آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ لوگ رکنے والے نہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، اپنے ایمان والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیے، اور ایک بات کا سخت خیال رکھیے، جب عذاب آئے تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ رات کی خاموشی میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہر سے نکل پڑے۔ پھر جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، ایک پرہول چیخ نے پورے شہر کو تھرا دیا۔ فرشتوں نے اس زمین کو جہاں وہ لوگ رہتے تھے اوپر تک اٹھایا اور پھر اسے الٹ کر زمین پر دے مارا۔ صرف یہی نہیں، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ Head for the gate. وہ شہر جو کبھی رونقوں سے بھرا تھا، اب ایک عبرت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے، جو ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، پیچھے مڑ کر دیکھا، اور وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئی۔ آج اس جگہ پر ڈیڈ سی یعنی بحر مردار موجود ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی زندہ چیز نہیں رہ سکتی۔ یہ کہانی صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ جب انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ سوچئے، کہیں ہم بھی تو اسی راستے پر نہیں نکل پڑے۔